بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ پھر فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ ہم نے ان کے درمیان دنیا کی معیشت کو تقسیم کر دیا، ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ایک دوسرے پر برتری دی، لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ بعض کے لیے مسخر ہو جائے، وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب کفار کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ اگر وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی ہے تو ان کے پاس دنیا کی دولت کیوں نہیں ہے، یہ بادشاہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک باتیں گڑھتے تھے کہ اگر یہ نبی ہوتے تو یہ مزدوری کیوں کر رہے ہیں، یہ دنیا کے کام کاج کیوں کر رہے ہیں، اور ان کو تو بادشاہ جیسے ہونا چاہیے، تو یہ دنیاوی کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، کیا وہ رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ پھر فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا، ہم نے دنیا کی معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کر دیا، ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور بعض کو بعض پر درجات بلند کر دیے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی رب کسی کو بادشاہت بھی دیتا ہے تو وہ رب کی مرضی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو تمام تر سختیوں سے جیل سے نکال کر بادشاہ بنائے، رب اس پہ قادر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دے تو یہ رب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کل جو معیشت، جس کو کیپٹلزم بھی بولتے ہیں، کہ سارا پیسہ چند خاندانوں اور چند لوگوں کے ہاتھ میں ہے، تو اسلام اس کے خلاف ہے۔ یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ دنیا کی معیشت کے اوپر سانپ بنے بیٹھے ہیں، اور دوسری جو دنیا ہے اس کو کمزور کر دیا،
چاہے وہ قرض کی صورت میں ہو، چاہے غربت کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو چند لوگوں کے پاس یہ جو پیسہ آیا ہے تو رب نے ارشاد فرمایا مما رزقناہم ینفقون، جو تمہارے پاس مال و دولت ہے اس میں غریبوں کا حق ہے، اس میں مفلس اور ان لوگوں کا حق ہے کہ جن کے پاس یہ دولت نہیں ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی معیشتیں قائم ہیں، ابھی صرف اسلامی بینکاری آئی ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ جس کو تقویت ملی ہے وہ اسلامی بینکاری ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی اس کو اختیار کر رہے ہیں۔ اگرچہ اس میں کچھ خرابیاں ہیں، لیکن ان خرابیوں کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جب دور تھا تو اس دور سے پہلے یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو بادشاہ نے دیکھا کہ 7 بڑی گائیں 7 چھوٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، تو جب دربار میں یہ خواب سنایا تو سب جتنے خواب بتانے والے تھے انہوں نے کہا کہ ہماری بس سے باہر ہے، ہم اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکتے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ بادشاہ نے اس طرح خواب دیکھا ہے تو یوسف علیہ السلام نے جو بادشاہ کا خاص آدمی تھا ان سے کہا تھا کہ بادشاہ کو کہو کہ 7 سال کی جو اناج ہے اس کو جمع کر کے رکھیں، اس لیے کہ 7 سال مزید قحط آنے والا ہے۔ تو دولت جمع کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سارا کچھ سمیٹ لینا، اپنے ہی رکھ لینا اور غریب کا حق جو ہے وہ بھی بعض لوگ مار دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ تمہارے جو مال ہے اس میں غریبوں کا حق ہے۔ جب یہ تم اپنے پاس رکھو گے تو یہ مال تو ویسے ہی نکل جانا ہے، بیماری کے صورت میں نکل جائے گا، کسی اور صورت میں نکل جانا ہے۔ یہ ایسا ہے کہ ایک نہر بہتا ہوا نہر آ رہا ہے اور آپ نے وہاں پہ اس میں بند باندھ دیا، اب بند نے یا تو ٹوٹنا ہے یا پانی کا خراب ہو جانا ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے اس میں غریبوں کا حق ہے، اس میں مفلسوں کا حق ہے اور ان لوگوں کا حق ہے جو اس کے حقدار ہیں۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔